بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، رمضان المبارک کے حوالے سے آج انشاءاللہ روزے کے آداب اور روزہ رکھ کر انسان کو کون سی مصروفیات اختیار کرنی چاہیے، یا روزہ ہونے کی حالت میں اور عام حالت زندگی میں انسان کی زندگی میں کیا فرق ہونا چاہیے، انشاءاللہ اس پر مختصر سی بات ہوگی۔ ایک عام سا قانون ہے کہ کوئی بھی تاجر، چاہے وہ جس چیز کی بھی تجارت کرتا ہے، سال میں اس کا کوئی نہ کوئی سیزن آتا ہے۔ تو جب اس کا وہ سیزن آتا ہے تو وہ تاجر دنیا کے سارے کام چھوڑ کر اپنی تجارت کی طرف خاص طور پہ متوجہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میٹنگز، پروگرام وغیرہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ صرف اور صرف اپنی تجارت پہ فوکس کرتا ہے۔ اور اگر اس سے بندہ مصروفیت کی وجہ پوچھے تو وہ بتاتا ہے کہ بھائی آج کل سیزن چل رہا ہے، ٹائم شارٹ ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسلمانوں کے لیے بھی رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے، مغفرت کا سیزن ہے، اللہ رب العالمین کی بخشش کا سیزن ہے، اللہ رب العالمین کی نظر کرم اور نگاہ کرم کے متوجہ ہونے کا سیزن ہے۔ تو بحیثیت ایک مسلمان ہمارا بھی اس تاجر جیسا حال ہونا چاہیے جو کسی بھی سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ بھائی ابھی سیزن چل رہا ہے، سیزن ختم ہو جانے دیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو روزے کی فرضیت تو ادا ہو جاتی ہے اگر انسان مقررہ اوقات میں کھائے پیے کچھ نہیں اور خواہشات سے رکا رہے، لیکن حقیقی طور پر روزہ جو ہے پورے جسم کا ہونا چاہیے۔ جسم کا کس طرح؟ مثال کے طور پر انسان کی زبان کا بھی روزہ ہو، وہ زبان سے فحش گوئی نہ کرے، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، فضول باتیں نہ کرے، بہتان نہ لگائے، کسی سے جھگڑا نہ کرے۔ آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، نامحرم کو نہ دیکھے، غلط جگہ پر نگاہ نہ کرے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کی حرام کی ہوئی چیزوں کو نہ دیکھے۔ کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، جو باتیں زبان سے نکالنی غلط ہیں وہ باتیں کانوں سے سننی بھی غلط ہیں، تو انسان کے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ ایسے ہی باقی جتنے بھی انسان کے اعضاء ہیں، مثلا ہاتھ ہے تو انسان کے ہاتھ بھی اللہ رب العالمین کے احکام کے پابند ہونے چاہیے، ان ہاتھوں سے بھی کوئی غلط کام نہ کرے۔ انسان کے پاؤں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، انسان اپنے پاؤں سے بھی کہیں ایسی جگہ چل کر نہ جائے جو معصیت کے زمرے میں آتی ہو۔ تو تمام کے تمام اعضاء کا روزہ ہونا یہی اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، اور یہی چیز قرآن مجید نے بیان کی ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو جب تم کہا گیا تو اس سے سارا جسم آتا ہے، صرف پیٹ اور خواہشات نہیں آتی۔ اب روزے میں انسان کے معمولات کیا ہونے چاہیے؟ تو سب سے پہلا معمول صبح اٹھنے کا، ہر انسان سحری کے لیے اٹھتا ہے اور سحری کرنی بھی چاہیے۔ بغیر سحری کے اگر انسان روزہ رکھتا ہے اس کا فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن سحری کی سنت اس کی رہ جاتی ہے۔ اس لیے سحری میں اٹھنا چاہیے، اور اکثر لوگ اٹھتے ہیں، تو جو لوگ سحری میں اٹھتے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے سحری کے وقت میں جو ان کے اٹھنے کی روٹین ہے 20 منٹ 25 منٹ پہلے اٹھ جائیں، اٹھ کے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت نماز تہجد بھی پڑھ لیں، اور اللہ رب العالمین سے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں، کیونکہ وہ وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔
پھر سحری کرنے کے بعد جب اذان ہوتی ہے ہونے کے بعد مسجد میں چلا جائے، وہاں جا کر سنتیں ادا کریں، اور جب تک امام صاحب نماز نہیں پڑھا دیتے تب تک بیٹھ کر ذکر، اذکار، تسبیحات، تلاوت وغیرہ کرے۔ فرض نماز کے بعد وہ اپنا یہی کام جاری رکھے جو بھی وہ کر رہا تھا، ذکر، اذکار، تسبیحات یا قرآن مجید کی تلاوت، اور یہ طلوع آفتاب تک کرنا چاہیے۔ کم از کم ایک سپارہ تو ہر بندہ پڑھے تاکہ رمضان المبارک میں ایک قرآن مجید پورا ہو جائے۔ ساتھ میں منزل پڑھے، الہ العالمین سے دعائیں مانگے۔ جب طلوع آفتاب ہو جائے تو پھر اشراق کی نماز پڑھ کے گھر آ جائے، اور جو باقی اس کے گھر کے کام ہیں، روٹین کے کام ہیں، وہ کرے۔ دن میں 9-10 بجے 4 نوافل اشراق کے انسان پڑھ لے، پھر اس کے بعد اپنے معمولات جاری رکھے۔ ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے، اور اگر صبح کے وقت میں اس کا کوئی سپارہ پڑھنا رہ گیا تھا، کوئی تسبیحات وغیرہ رہ گئی تھیں تو وہ کرے، اور پھر اس کے بعد اپنے گھر میں جا کر، گھروں میں جو ہماری باپردہ مستورات ہیں ان کی تربیت کے لیے، ان کو رمضان کے احکام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی زندگی، صحابیات کی زندگی، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، اس بارے میں کم از کم آدھا گھنٹہ ان کو کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ کر سنائے، یا کوئی نہ کوئی اس طرح کے درس کا انتظام کرے۔ پھر عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز باجماعت ادا کریں، اور عصر سے لے کر مغرب تک مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں۔ عصر کے بعد اللہ رب العالمین کے ذکر میں مشغول رہے، اور پھر افطاری سے 10-15 منٹ پہلے دسترخوان پر بیٹھ جائے، اور خوب الہ العالمین سے دل لگا کر ذوق اور شوق اور محبت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے۔ افطاری کے بعد مغرب کی نماز باجماعت ادا کرے، اور نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد پھر گھر آ کر کھانا کھائے۔ اور یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں کہ بعض ساتھی کھانا اتنا کھا لیتے ہیں کہ وہ پھر ان کے لیے عشاء کی نماز اور تراویح پڑھنا دشوار ہو جاتی ہیں۔ تو اتنا کھانا کھائیں جتنی اس کی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ کھانا اور اتنا کھا لینا کہ غیر رمضان سے بھی زیادہ ہو جائے تو یہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور پھر اس کے بعد انسان عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا اور تراویح بھی نہیں پڑھ سکتا، اور جو ہمت کر کے پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو وہ پڑھنے میں پھر تنگ ہوتے ہیں۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد تراویح مرد حضرات ایسی مسجد میں پڑھنے کا اہتمام کریں جہاں پر پورا قرآن مجید ایک دفعہ رمضان المبارک میں تراویح میں پڑھا جاتا ہو۔ اگر آپ کی متعلقہ مسجد جس میں آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں یہ سہولت موجود ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں ہے تو کسی اور مسجد میں جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد انسان ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس میں کمی کوتاہی غلطی رہ جاتی ہے۔ اس نے دن بھر روزہ رکھا، ذکر کی، تسبیحات پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت کی، نوافل ادا کیے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ کما حق کا یہ کام وہ نہیں کر سکتا۔ تو جب کما حق کا یہ اس نے ادا نہیں کیے تو ان میں نقص رہ گیا، تو اس بات سے ڈرتا رہے کہ کہیں الہ العالمین کے ہاں یہ عمل مردود نہ ہو جائے، اور دل کے اندر اللہ رب العالمین سے امید بھی ہو کہ انشاءاللہ میرا یہ عمل یا میرے دن بھر کی یہ جو تھکاوٹ ہے، یہ جو میں نے کام کیے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے یہ قبول ہوں گے۔ اور پھر عشاء کے بعد تراویح پڑھنے کے بعد فوراً سو جائے تاکہ صبح اٹھنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔